کرپشن کے دیو کو کس نے روکنا ہے؟ جہانگیر بدر صاحب، بل پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر حکومت توجہ نہیں دے رہی. ہر کرپشن کے سکینڈل کا تعلق کہیں نہ کہیں یا پالیسی سے جڑا ہوا ہے یا حکومتی لوگوں سے جڑا ہوا ہے. کہیں نہ کہیں تو آپ ریکمنڈیشن دیتے ہوں گے. چند ہاتھوں میں یہ دولت جو آئی ہے طلعت، یہ ملک میں جتنی آمریتیں آئی ہیں تو انہوں نے یہاں پر ایسے بت ڈھونڈے ہیں جن کو جو ہے سیاسی پارٹیوں کو زج کرنے کے لیے، اور خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کے لیے ایسے لوگوں کو موقع دیا ہے وہ ملک کی دولت کو چند ہاتھوں میں سمیٹ لیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کو جو ہے ختم کروانے میں مدد کریں. تو اس طرح جو ہے سیاستدانوں کو خریدا گیا، جعلی سیاستدان بنایا گیا، جعلی ڈگریاں دی گئی. یہ ڈگریاں کس نے دی؟ خود پرویز مشرف کی گورنمنٹ نے دی. تو اس طرح سے یہ تمام پالیٹکس کو یہاں پہ پلوٹ کیا گیا، اور ایک جو ہے ایک فیکٹری سے قسم کی ڈیموکریسی پاکستان میں لانے کے لیے دستے صاحب کی ڈگری مہنگے کیے گئے، الیکشن مہنگے کیے گئے، تاکہ جن لوگوں کو یہ موقع دیا گیا کہ اس ملک کی دولت کو لوٹیں وہ مہنگے الیکشنوں کے ذریعے آگے اسمبلیوں میں چلے جائیں. زرداری صاحب کے تو اس طرح $3 بلین کدھر سے آئے؟ دیکھیں اس پہ جب پہلے ثابت کر لینا پھر بتا دیں گے. غریب ہے وہ؟ میں نہیں، غریب نہیں ہے شروع سے. میں آپ کو بتا دوں، جب پاکستان میں لوگوں کے پاس سائیکل بھی نہیں تھی نا تو ان کے باپ کا صدمہ تھا. میں اسکول میں تھا جب سے مجھے پتا ہے، ٹھیک ہے. اس وقت کتنے لوگ تو ٹکٹ لینے کے لیے لائن میں لگے ہوتے تھے اور ان کا اپنا صدمہ تھا. اور آج جو ایک سیکنڈ جو لائن میں لگے ہوئے تھے آج ان کے پاس اتنی دولت ہے کہ زرداری صاحب خود نیچے نظر آتے ہیں اس سے بھی. تو یہ جو ہے یہ فرق کیسے آیا؟ تو گیلانی صاحب کی رولز رائس کی وجہ سے گیلانی صاحب کا بھی کاٹ لیتے ہیں پہلے زرداری ایک تو کاٹ لیں. میری ڈیوٹی ویسے یہ ہے کہ میں پارٹی کے چیئرمین کو ڈیفینڈ کروں. ٹھیک ہے جی، وہ وائس چیئرمین ان کو بھی کہتے ہیں، لیکن تو آپ ذمہ داری نبھا رہے ہیں. لیکن میں بالکل آپ کو وہ بات کہہ رہا ہوں جو میں نے زندگی میں دیکھی ہے. میں کالج ٹائم سے اس ملک کی پولیٹکس میں ہوں، جب یہاں پولیٹکس تھی نہیں. میں شہید الافکار علی بھٹو کے ساتھ اس وقت چلا، میری آنکھوں کے سامنے آئے ہیں کہ جتنے سائیکل پہ ہوتے تھے نا پھر ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں آ گئیں اور جو ڈسٹ ہے ہم پر پھینکتے ہوئے قریب سے گزر جاتے ہیں. یہ ہم سب کو جانتے ہیں کہاں سے کس کے پاس کس وقت کیا آیا. ہو جو ہے ہم خود ہیں، ہم پتہ ہے، ہمیں کسی کتاب کو پڑھنے کی ضرورت نہیں. تو اس کا مطلب ہے ٹاپ تو بالکل ٹھیک ہوئی جی پیپلز پارٹی کی طرف سے. تو سب اچھا تو کیا، لیکن میں طلعت پھر ان سے یہ کہوں گا کہ اس وقت پاکستان کے اندر اتنی سخت نہیں ہے. پاکستان اگر چل سکتا ہے جس میں کہ بہت پوٹینشل ہے، اس کے لیے ہمیں صرف ایک چیز چاہیے کہ ہم پاکستانیوں کا اعتماد بحال کریں، جو ملک کے اندر انویسٹر ہے، جو ملک کے باہر پاکستانی انویسٹر ہے. اور وہ اسی وقت آئے گا جب کرپشن کے خلاف اس کو ایک ریزالو نظر آئے گی. اب یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ نے ایک سوال کیا کہ آپ اور یہ ایک ہی نظام کا حصہ ہیں، کرپشن پہ کیا فرق ہے؟ دیکھیے ہماری پنجاب میں حکومت ہے، اس میں بہت سے نقائص ہوں گے، لیکن ایک بات طلعت صاحب میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ پچھلے 2.5 سال میں آپ بھی اس میڈیا کا حصے ہیں، پنجاب حکومت سے کوئی ایسا بڑا کرپشن کا سکینڈل، مالی بدعنوانی کا سامنے نہیں آیا. ٹھیک ہے. دوسری بات، جو جتنے کی اپوائنٹیز ہیں وہاں پر، جتنے وہاں پر اہم عہدوں پہ لوگ فائز ہیں، ان کی کوئی شاید کسی کو ڈفرنس آف اوپینین ہو کہ اس کی اہلیت اچھی ہے یا نہیں ہے. انٹیگریٹی کے اوپر کسی کے بارے میں یہ لوگ نہیں کہتے کہ فلاں کرپٹ آدمی فلاں جگہ لگا ہوا ہے. میں ایک نہیں 20 بندے وفاقی حکومت کے مختلف عہدوں پہ گنوا سکتا ہوں جن کے بارے میں یہ ریپوٹیشن ہے کہ وہ کرپٹ ہی نہیں ہے، مہا کرپٹ ہیں، اور انہیں چن چن کے نوازا جا رہا ہے. اور جیسے ابھی میں نے بتایا کہ کئی محکموں میں ان کو ایکسٹینشن دی جا رہی ہے. سپریم کورٹ چیخ رہی ہے، سپریم کورٹ بے بس ہے. اب سٹیل مل کا کیس ہے جس کی کرپشن وزیر اعظم نے تسلیم کی، آج نہیں کی، 2 سال پہلے کی. انہوں نے خود کہا جی میں چیئرمین کو ہٹا رہا ہوں. مجھے بتائیں 2 سال گزرنے کو ہیں، کیا ہوا اس کے بارے میں؟ ایک ایک کر کے پاکستان کا ادارے، اب پی آئی اے جس نے ایمریٹس بنائی، جس کے لوگوں نے سنگاپور ایئر لائن بنائی، آج اس پی آئی اے کا یہ حشر کر دیا گیا ہے کہ آپ شاید کسی ویگن کے اندر سفر کریں تو زیادہ پرسکون ہوتا ہے، جہاز میں سفر کرنا مشکل ہے چونکہ کرونیز وہاں پہ لگا دی. لیکن اس کے باوجود ہمایوں صاحب، یہ تمام اسیسمنٹ کے باوجود آپ سب اس نظام کا حصہ ہے نا. ظاہر ہے آپ ہی کو پولیٹیکل ایلیٹ کہیں گے، اور کس کو پولیٹیکل ایلیٹ کریں گے؟ کبھی آپ کے پاس طاقت ہے، کبھی ان کے پاس طاقت ہے، کبھی ان کے پاس طاقت ہے. تو اور یہ نظام جو ہے یہ کرپشن کے خلاف کوئی اس نے محاذ نہیں کھڑا کیا ہوا، کوئی بند نہیں باندھا ہوا کہیں پہ. تو پھر لوگ یہی کہیں گے نہیں کہ آپ سارے اس کا حصہ ہیں. There has to be some movement نا جی. وہ کدھر ہے تحریک، کدھر ہے کرپشن کے خلاف؟ یہ تو ہم مانیں گے نا کہ پچھلے 3 سال میں بہت زیادہ کرپشن ہو گئی ہے. ہر دور میں نہیں ہوتی یہ کرپشن، کسی دور میں کم بھی ہوتی ہے. بالخصوص جو ٹاپ لیول کی کرپشن ہے وہ کئی دوروں میں بالکل محدود ہو کے رہ جاتی ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ،
کہ آپ ملک میں اس چیز پہ نہیں چھوڑ سکتے کہ کوئی اچھا آدمی آ جائے تو ملک ٹھیک ہے، برا آ جائے تو نہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک نان پارٹیزن قسم کا اکاؤنٹیبلٹی لا اس ملک میں تمام پولیٹیکل پارٹیز مل کے بنائیں اور ایسے لوگ اس میں لگائیں جس پہ ہر کسی کا کانفیڈنس ہو. اور میرے خیال 18ویں ترمیم میں ایک میکینزم بن گیا ہے جس میں ایک نان پارٹیزن بیسس پہ یہ اپوائنٹمنٹس ہو سکتی ہیں. فوری طور پہ یہ قانون ود ٹیتھ لانا چاہیے، ود آؤٹ ٹیتھ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور ہر طبقے کے لیے اکراس دا بورڈ یہ قانون لگے گا. اس میں کسی قسم کی کوئی ایگزمپشنز کسی کو نہ دی جائے. ایٹ لیسٹ دیٹ از دا بگننگ. ناظرین بریک کے بعد واپس آتے تو کنکریٹ ریکمنڈیشنز لیں گے کہ کرپشن کے روک تھام کے لیے اگر کسی نے گھر سے اپنا کام شروع کرنا ہو تو وہ کس طرح کام شروع کرے. جو رولنگ ایلیٹ ہے، سیاسی لوگ جن کے پاس طاقت کی باغ ڈور ہے، وہ کیا ریکمنڈیشن دیں گے کہ ہم اپنی طرف سے یہ کہتے ہیں کہ آج کے دن کے بعد یہ کام نہیں ہونے چاہیے. اسٹے ٹیونڈ.